بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب ایک شخص کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان ہو گیا تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے کچھ شرائط فرائض کی صورت میں لازم ہو جاتی ہیں۔ کلمہ کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اس پر فرائض لاگو ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت جس کو بدنی عبادت کہا گیا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ مالی عبادت، روزہ اور آخر میں حج، یہ مالی عبادت اور استطاعت کی بنیاد پر۔ اسی طرح جب شخص مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے اور یہ فرض عین میں شامل ہے۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ یقیناً مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے اور وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ بطور مسلمان ہم پر فرض ہے کہ ہم دن بھر میں 5 نمازیں اس کے اوقات کے مطابق، وقت کے مطابق ادا کریں۔ جب اذان کی آواز سنائی دے تو کوشش کریں کہ مسجد کی طرف روانہ ہوں اور باجماعت نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اپنے مغفرت کی دعا مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ دنیا زندگانی کے اندر اگر لغزشیں ہو گئی ہیں تو رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور توبہ کریں اور بخشش کی دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ وہ نعمتیں جو ہماری بدن کے ساتھ ہیں، جسم کے ساتھ ہر اعضاء جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کھانے کی صورت میں ہم جتنے انواع و اقسام کے کھانا کھاتے ہیں وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دن بھر کی گناہوں سے بیزار ہو کر رب کے حضور آ کر مغفرت طلب کرتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گناہوں کی گٹھلی اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہے۔ یوں وہ رکوع میں جاتا ہے، پھر سجود میں جاتا ہے تو گٹھلی گر کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز فرائض میں اولیت رکھتی ہے۔ تو بروز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روز محشر جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے مبارک گھر میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔